ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. نہایت واجب الاحترام، قابل صدحہ تکریم و احتشام علماء کرام، بالخصوص محترم حضرت علامہ احمد رضا جماعتی صاحب، محترم قاری غلام محمد صاحب، ثناخانہ مصطفیٰ محترم اسلم صاحب، محترم اکمل حیدری صاحب، جملہ اشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس پاکیزہ محفل میلاد میں ہم حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری شادری کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور بالخصوص اہل علاقہ کے لیے، اہل بستی کے لیے، اہل گاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ برکات کا ذریعہ بنا دے. مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اشاقان مصطفیٰ، صدیانہ برادری کے احباب جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیا، اور میں تو ان کو گولڈا شریف کی نسبت سے جانتا ہوں. پچھلے دنوں تاجدار گولڈا کی حضور حاضری ہوئی نا جب وہاں پہ آستانہ عالیہ پہ، تو مجھے وہاں پہ کئی احباب یہاں کے ملے. یوں لگ رہا تھا سارا صدیانہ والی وہاں چلا گیا. تو اللہ ان نسبتوں کو سلامت رکھے، اللہ ان نسبتوں کو دوام نصیب فرمائے. یہی نسبتیں ہمارا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ پیار نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا تعلق سورہ بلد کے ساتھ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے زبان کا ذکر کیا، اور ہم آج کی گفتگو زبان پہ کرتے ہیں. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ زبان اگر سنور جائے انسان بلندیوں پہ چلا جاتا، اور یہ زبان اگر بگڑ جائے انسان پستیوں میں آ جاتا. زبان جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا تعارف کروایا تو مسلمان کی پہچان کے لیے حضور نے زبان کا بھی ذکر کیا، اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے اگلا مسلمان باہر ہوتا ہے. معلوم یہ وہ زبان ایک اہم کردار ادا کرتی ہے وجود انسانی کے اندر. اللہ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین. کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا، اور ہم نے زبان بھی بنائی. وشفتین، اور ہم نے دو ہونٹ نہیں بنائے. گویا اللہ تعالیٰ انسان کی زبان کا خود ذکر فرما رہا ہے.
تو مجھے بتائیے گا جو مولا انسان کی زبان کو قیامت تک اپنے قرآن میں ذکر کے طور پر بیان کر رہا ہے، وہ زبان محمد کے کتنے مقام بیان کرتا ہے؟ محبوب کی زبان سے کچھ اسے کتنا پیار ہوتا؟ قرآن مجید میں زبانوں کا ذکر ہے، اور جب زبان کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جہاں انسان کی زبان کا ذکر کیا ہے وہاں اپنے نبیوں کی زبانوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید کا 16واں پارہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، ربا سونے میرا سینہ دیکھو، یہ دعا کر رہے مولا میرا سینہ کھول دے، یہ کلیم کی دعا ہے۔ جب معاملہ کلیم کا ہو تو اللہ دعا کا ذکر کرتا ہے، اور معاملہ حبیب کا ہو اللہ عطا کا ذکر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے فرق مطلوب طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ بالوں کی ہمت ملا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے زبان کلیم کا ذکر کیا، اور علامہ اقبال نے بھی قلم اٹھایا۔ آپ فارسی میں کیا لکھتے ہیں؟ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ماں سراپا انتظار او منتظر۔ پوچھا اقبال کیا چاہتے ہو؟ اقبال نے کہا ایک بندہ وہ ہے جس کو کلیم کہتے ہیں، اور ایک بندہ وہ ہے جسے حبیب کہا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو بندہ خدا کا انتظار کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جس کا خدا خود انتظار کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ فرق ہے۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ نے زبان کلیم کا ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے صدر کلیم کا ذکر کیا، سینہ کلیم کا ذکر کیا، دعائے کلیم کیا کی رب اشرح لی صدری، ربا سوڑیا میرا سینہ کھول دے۔ ادھر کلیم دعا کر رہا ہے، اور جب باری حبیب کی آئی اللہ نے زاویہ کلام بدل دیا۔ محبوب اب دعا نہیں کرنی، اب عطا کا معاملہ ہے۔ ادھر دعا کیا ہے میرا سینہ کھول دے، جو دعا کر کے سینہ کھلوائے اسے کلیم کہتے ہیں، اور جس کو اللہ فرمائے علم نشرح لک صدرک، جو دعا کے بغیر اپنا سینہ کھلوائے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کیا کہیں؟ اب دیکھیے قرآن مجید کو پڑھئے گا، آگے کیا عرض کیا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، بولا میرے معاملات کو آسان کر، میرے امور کو آسان کر دے۔ آگے فرمایا وَحْلُلْ عُقْدَةَ، عقدہ کہتے گرا، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِ، میری زبان کی گرا کھول دے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، اس سے پیچھے سورہ کہف ہے۔ اب دونوں صورتوں میں ربط کیا ہے؟ پچھلی صورت جب ختم ہوتی ہے وہاں اللہ زبان مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور اس صورت میں زبان کلیم کا ذکر کرتا ہے۔ ایک رکوع کے بعد اگلا رکوع، سابقہ رکوع میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کلیم اور حبیب کا ذکر اکٹھا بھی کرتا ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ، آگے کیا ہے؟ وَالطُّورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینَ، پہلے کلیم کی نسبت کا ذکر کیا اور پھر نسبت حبیب کا ذکر کیا۔ آپ 27واں پارہ پڑھئے گا، اللہ دو صورتوں کو اکٹھا ذکر کرتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں وَالطُّورِ، آگے فرمایا وَالنَّجْمِ، دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا تعلق کلیم کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق حبیب کے ساتھ ہے۔ لیکن کبھی قرآن پڑھ کے دیکھیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو خودتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کیا کمال رب ہے اور کمال تصور قرآن نے دیا۔ 27واں پارہ ہے، ایک سورہ طور ہے، ایک نجم ہے، جہاں طور
ختم ہوتی ہے نا وہاں ستاروں کا ذکر ہے، جہاں طور ختم ہو وہاں ستاروں کا ذکر ہے، اور جہاں نجم شروع ہے وہاں بھی ستارے کا ذکر ہے۔ میرے امام نے کہا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اب دیکھیے قرآن کی ترتیب کا فَسَبِّحُ بِأَدْبَارِ النُّجُومِ، ستارے چھپ گئے، ستارے چھپ گئے۔ آگے کا وَالنَّجْمِ، جب سارے چھپ گئے پھر ایک آتا ہے جس کو نجم کہا جاتا ہے، نبوت کی آسمان پہ تارا بن کے کبھی آدم چمکا، کبھی نوح چمکا، کبھی ابراہیم چمکے، کبھی اسماعیل چمکے، کبھی موسیٰ چمکے، کبھی زکریا چمکے، کبھی یحییٰ چمکے، کبھی یعقوب چمکے، کبھی یوسف چمکے، کبھی داؤد چمکے، کبھی سلیمان چمکے، کبھی عیسیٰ چمکے۔ ہر ستارہ چمکتا گیا اپنے اپنے دور میں اور پھر غروب ہوتا گیا، لیکن پھر وہ آتا ہے جو چمکا ہوا ہے اور چمکا رہے گا۔ نہ چمک ختم ہو سکتی ہے نہ خوشیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ جب سارے چھپ گئے پھر ایک ایسا آیا جو آج بھی چمکا ہوا ہے۔ اچھا یہ بھی ستارے ہیں آسمان پہ، لیکن یہ مقید بالزمان ہے، مقید بالوقت، وقت کی قید میں ہے۔ رات ہوتی ہے تب چمکتے ہیں، سورج بھی وقت کی قید میں ہے۔ ام المومنین حضور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسنا تطلع بعد العشاء، ایک سورج آسمان کا ہے ایک سورج ہمارا بھی ہے۔ آسمان والا غروب ہو جاتا ساڈا غروب کوئی نہیں۔ آسمان کے ستارے چھپ جاتے ہیں، ہمارا چھپتا نہیں ہے بلکہ چھپ ایسا چمکا ہے اس سے اگلے بھی چمک لے رہے، چمک تو اس سے پاتے ہیں۔ سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ آؤ آگے چلتے ہیں، بات دور نکل جائے۔ زبان کلیم کا بھی ذکر ہے اور زبان حبیب کا بھی ذکر ہے۔ کلیم کہتے ہیں کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، مولا میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اور پچھلی صورت کو پڑھ کے دیکھ کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، حبیب ہم نے قرآن کو تیری زبان پہ آسان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا زبان کلیم کا اللہ ذکر کرتا ہے اور زبان حبیب کی اللہ عظمت بیان فرماتا ہے۔ اچھا زبان کیا ہے؟ پڑھیے قرآن مجید کی سورۃ یوسف۔ سورۃ یوسف میں آپ واقعہ سنتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام قید میں گئے تو آپ کے پاس دو قیدی آئے، دو قیدی آپ کے بیلی بن گئے۔ قیدیوں نے کہا جی اسے خواب تکیا ہے تو تسی سانو تعبیر دسی، ہم نے خواب دیکھا آپ نے ہمیں تعبیر بتانی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب ان دونوں خوابوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک نے کہا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کو کہا کہ تو اپنے جو بادشاہ کو شراب پلائے، اور دوسرے سے کہا تو جو ہے وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، کو سولی دی جائے گی۔ جب یہ بات ہوئی نا اب بعد میں انہوں نے تالی بجائی، دونوں قیدیوں نے تالی بجائی کہ اسی تے خواب تکیا ہی کوئی نہیں، اسی تو تواڈے نال تمسخر کیتا ہے، ہم نے تو تمسخر کیا ہے، ہم نے خواب دیکھا نہیں کہا خواب دیکھو نہ دیکھو ادھر قلم چل گیا، ادھر فیصلہ ہو چکا کیونکہ زبان پیغمبر سے نکل گیا ہے۔ ان میں نے اے دسو جڑا اللہ زبان یوسف کا اتنا حیا کرتا ہے اور زبان محمد کا کتنا حیا کرتا ہے، مصطفیٰ کی زبان کا وہ کتنا حیا کرتا ہو۔ اور کون سی زبان؟ اور ذرا اس زبان کی بات، اس زبان کی بات کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا 9واں سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال میں اللہ ذکر فرماتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں جب سرکار اپنے 313 غلاموں کو لے کے جا کے جب وہ مدینہ سے نکلنے لگے نا تو حفیظ جلندری صاحب کا اپنے نام سنا ہے، جنہوں نے قومی ترانہ بھی لکھا ہوا، ان کی کتاب کی شاہنامہ اسلام، وہ جب کہتے کہ جب حضور علیہ السلام نکلے اپنے اصحاب کے ساتھ
اپنے وفادار غلاموں کے ساتھ، جانثاروں کے ساتھ جب نکلے نا تو مدینہ کے منافق دکانوں پہ بیٹھ کے بولیاں مار رہے تھے کہ یہ 313 لڑے گے، ان کے پاس طاقت کیا ہے، ان کے پاس ہمت کیا ہے۔ حفیظ جلندری نے ترجمہ لکھا، حضرت برا بن عازب نے جو بات کہی تھی اس مقام پہ ترجمہ کا لکھا، نہ تیغ و تیر پر تقیہ، نہ نیزے پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تقیہ، نہ نیزے پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کمری والے۔ ہماری طاقت کا راز وہ ذات جا رہی ہے، ہماری قوت کا راز وہ ذات جا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے پھر قلم اٹھایا، اقبال کیا کہتا ہے؟ پوچھو قلندر لاہوری سے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، وہ فکر عرب کو دے کے فرق کی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال۔ جب یہ بات سنا تو 313 لے کے سرکار میدان میں پہنچے، جب پہنچے نا تو آقا نے جب وفائیں دیکھی نا غلاموں، ایک ہوتی ہے 3 معاملے، بدر میں 3 حرف ہیں، بدر کے معاملے بھی 3 تھے۔ کتنے حرف ہیں جی؟ با، دال اور را، معاملے بھی 3 تھے، ایک وفا، ایک رضا، ایک عطا۔ یہ بدر کی تاریخ ہے۔ وفا کس نے کی اور رضا کس کی تھی، عطا کون کر رہا ہے؟ جو وفا کرتے ہیں انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے، جو رضا کا معاملہ ہے وہ رضائے مصطفیٰ ہے، اور جو عطا کر رہا ہے اسے ذات خدا کہا جاتا ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے ایک لاڈ بھری دعا مانگی نا، یہ دعا سرکار ہی کر سکتی، اور یہ حضور کا ہی خاصہ ہے۔ دعا کیا کہ اللہم ان تہلک ہذل اصحابہ، ربا سونیا اپنی جمع پونجی لے کے آ گئی، اگر آج یہ نہ ہوئے نا زمین پہ اور نہ بچے، تجھے بھی رب کہنے والا کوئی نہیں۔ کیا لاڈ کی بڑی دعا، ادھر یہ معاملہ ہوا، ادھر آسمان پہ عرش پہ اللہ نے فرمایا جبرائیل تیاری کر، جبرائیل تیاری کر یار، مطالبہ کر۔ آج محبوب نے مطالبہ کر دیا ہے، جبرائیل تیاری کر، تیاری کر۔ اب قرآن پاک پڑھی ہے، سنیے قرآن پاک کا 9واں پارہ سورہ انفال، اللہ فرماتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکہ، ہم نے، اللہ فرماتا ہے میں نے انی ممدکم تمہاری مدد کی ب1000 فرشتوں کے ساتھ۔ کتنے فائنل ہوئے جی؟ 1000۔ یہ ذہن رکھنا، گنتی رکھنی، ادھر کا 1000 ہے۔ اب پڑھیے 4تھا پارہ سورہ آل عمران، حضور نے غلاموں کو نیڑے نیڑے کر دیا۔ اسقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، صحابہ 3000 نہ کروا دیا، 3000 نہ کروا دوں، ادھر فائنل کیا ہوا تھا 1000۔ محبوب سے کیا نکلا 3000 نہ کروا دوں، جب 3 کہا فیصلہ ہو گیا، جبرائیل اب 1 نہیں جائے گا، اب 3000 ہی جائے گا، اب 3000 جائے گا۔ جب یہ بات ہوئی نا تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، محبوب کے مزاج میں پھر ایک بات، آقا علیہ السلام کے مزاج میں سرکار نے فرمایا صحابہ بخمسۃ آلاف، 5 نہ کروا دیا، 5 نہ کروا دوں، ادھر 5 نکلا، ادھر بھی فیصلہ ہو گیا، جبرائیل ہونے 3000 نہیں جائے گا، اب 5000 ہی جائے گا۔ مالک کبھی 1 فرماتا ہے، کبھی 3 فرماتا ہے، کبھی 5 فرماتا ہے۔ جبرائیل نے جب عرضی پیش کی ہوگی، اللہ نے فرمایا جبرائیل تم مجھے دیکھ رہا ہے، میں محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا ہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش اپنے پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے ذریعے کہ ہے رب سلم صدائے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ یہ ہے زبان، یہ زبان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہی، اس کی نافذ حکومت۔ اچھا ایک اور گال سنا، قرآن ایک جملہ ہے، جو جملہ قرآن بھی دیتا ہے اور وہی جملہ سرکار بھی دیتا ہے۔ زبان مصطفیٰ کو خیرات ملی ہے اللہ کی بارگاہ سے، فیض ملا ہے، شان مظہریت کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ پڑھیے قرآن پاک کا پارہ نمبر 17۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. کس نے کہا جی؟ اللہ نے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اور حدیث طیبہ میں آتا ہے ایک دن کیا ہوا، کفار مکہ نے حضرت عمار بن یاسر کو جب آگ میں ڈالا نا، حضور وہاں سے گزرے اور سرکار نے کیا کہا؟ یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم. اے آگ عمار پہ ٹھنڈی ہو جا جیسے ابراہیم پہ ٹھنڈی. وہی لفظ اللہ فرما رہا ہے اور وہی لفظ محبوب کہہ رہے ہیں. وہ زبان جس کو سب کون کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. اہل سنت ہم تو محبت کی بولی بولنے والے ہیں. یہ بچے میرے مدرسے میں پڑھتے ہیں. ہمارے یہ جو ارشد ہے اور بشیر، حافظ بشیر، ہمارے ادارے میں میں تو نوکری کرتا ہوں. میرا مدرسہ کہاں سے آگیا، میں تو خادم ہوں. تو وہاں 2 استاد ہیں. ایک شاگرد ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اور دوسرا شاگرد خاتم رضوی صاحب کا. اور شاگرد اب کا نہیں ہے. آپ میں سے کئی بچے اس وقت پیدا بھی نہیں ہوں گے جب وہ شاگردی کر رہے تھے. یعنی ان کی دستار بندی 1999 میں ہوئی. 99 میں جو ہمارے پاس پڑھا رہے ہیں میرے بہنوئی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، سید مطلوب علی شاہ صاحب، یعنی مفتی شوکت سیالی صاحب کے ادارے میں جو امتحان لینے جاتے ہیں ان کا سٹیٹس یہ ہے. تو ہم تو الحمدللہ وہاں اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں تمہارے دادا استاد 2 ہیں، ایک خاتم رضوی صاحب، ایک ڈاکٹر طاہر القادری. آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی. لہذا کبھی بھی ہمیشہ محبت کی بات کریں. یہ منہاج القرآن کا پیغام ہے، منہاج القرآن کی فکر ہے. شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، یہ سلیم صاحب کی تشریف فرمایا بھی، یہ بھی اس فکر کو جانتے ہیں. شاہ رخ عالم کے پاس ایک بندہ آ گیا، مرید آ گیا، حضور تحفہ پیش کرنا ہے. تحفہ بیگ تھا. آپ نے تحفہ کھولا، اندر سے کینچی نکلی. کیا نکلی تھی؟ ان کی علاقے کی کچھ سوغات ہوگی، کینچی نکلی. تو آپ نے بھی اس کو تحفہ پیک کر کے دیا. اس نے کھولا تو اندر سے سوئی نکلی. شاہ رخ عالم سے مرید پوچھنے لگا سائیں خیر تے میرا تحفہ بڑا تے تسی پیر ہو کہ تہاڈا تحفہ چھوٹا. پیر دا تحفہ تو مرید تو بڑا ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میرا تحفہ چھوٹا ہے لیکن کام بڑے گا. حضور راز کیا کہ تیرا تحفہ کاٹنے کا کام کرتا ہے اور میرا تحفہ جوڑنے کا کام. میرا تحفہ جوڑنے کا کام کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایک جگہ پہ رکھے، محبتوں کی خیرات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے رکھے اور محبت کے جھنڈے میں رہے. نفرت کا سودا کبھی نہ بیچے. بات دور نہ نکل جائے. بات زبان کی ہو رہی تھی. اللہ محبوب کی زبان کی بات کرتا ہے اور جب محبوب کی زبان کی اللہ بات کرتا ہے تو ایک اور حدیث طیبہ سنیے. غزوہ تبوک کا معاملہ. ایک صحابی رسول تھے، بڑے لاڈلے صحابی تھے سرکار کے، نام تھا ابو خیثمہ. وہ لیٹ ہو گئے، تاخیر ان کو ہو گئی. جب تاخیر ہوئی نا تو آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا. حضور نے صحابہ سے پوچھا ابو خیثمہ نظر نہیں آ رہا. ایک نے عرض کیا سرکار لگتا ہے وہ سال پسند ہو گئے ہیں، طبیعت میں سال پسندی آ گئی ہے. اور میں نہیں، میرا ابو خیثمہ ضرور آئے گا. جب یہ بات ہوئی نا صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا دور ایک غبار اڑتی نظر آ رہی ہے. دھول ہے، بندہ اندر کوئی نہیں ہے، غبار ہی غبار ہے. آقا نے غبار سے کہا کون ابا خیثمہ، تو جو بھی ہے ابو خیثمہ بن جا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت ملا. جب حضور معراج سے باقی سے آتے ہیں صبح صبح سرکار نے آ کے پیغام دیا اور معراج کی خبر دی، پورے مکے میں پھیل گئی. ابو جہل اینڈ کمپنی جو تھی نا، انہوں نے ارادہ کیا چلو آ کے سوال کرتے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے سفر کیا ہے، آؤ ان سے سوال کرتے ہیں. اس نے پہلا سوال کیا کہ بتاؤ اگر آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے، بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے؟
اس کے چھتیر کتنے ہیں؟ اب بات سنیے، کبھی بھی بندہ کہیں گیا وہ چھتیر تو نہیں گنتا، چھتیر تو نہیں گنتا۔ کوئی بھی مہمان آپ کے گھر میں آئے اس نے بالے گننے ہو یا ٹی آر گارڈر گننے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے ٹیکنیکل سوال کیا کہ بتائیے چھتیر کتنے ہیں جی، دروازے کتنے ہیں؟ ادھر سوال پوچھا، ادھر مسجد اقصیٰ سامنے آیا، مسجد اقصیٰ حاضر ہو گئی، حضور بتاتے گئے، وہ کہتے یہ تو بتا دیا، ان سے ایک اور سوال کرتے۔ سوال کیا کہ ہمارے 3 قافلے گئے ہوئے تھے، ادھر اس جانب گئے تھے، آپ بتائیں واقعی اگر آپ نے سفر کیا ہے تو آپ نے قافلے کہاں کہاں دیکھے؟ نشانیاں بتائیں۔ سرکار فرماتے پہلا قافلہ میں نے روحہ کے مقام پہ دیکھا، اور نشانی یہ ہے پہلے قافلے میں جب میں نے وہاں سے پانی بھی پیا اور پہلے قافلے والوں کو میں نے بات بھی کی ہے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے یہ تو محمد کی بولی لگ رہی ہے۔ کل پوچھ لینا جب آئیں گے، پوچھ لینا۔ اگلا جو مقام تھا تلوین، اس مقام پہ دوسرا قافلہ دیکھا، وہاں سے میرا براق گزرا، وہ سواری ڈر گئی، 2 بندے بیٹھے تھے، وہ دونوں گر گئے، ان میں سے ایک کا بازو ٹوٹ گیا، کل آمن تے پوچھ لگی۔ تیسرا یہ تھا میں نے ذی فدا کے مقام پہ دیکھا اور ان کو دیکھا، ان سے بھی کل پوچھ لینا، جو آگے سب سے اونچا تھا اس کا رنگ بھی یہ تھا، اس پہ جو بوریاں لدی ہوئی تھی بوریوں کا رنگ بھی یہ تھا، پوچھ لینا۔ اب انہوں نے کہا یہ تو ہر چیز بتا رہے ہیں، لیکن ایک نیا سوال، انہوں نے کہا دستو کل انہاں آمنا چڑھ میں لیا۔ یہ سوال عجیب تھا، سرکار نے تینوں کا ٹائم بتا دیا، پہلا قافلہ فلاں وقت، دوسرا فلاں وقت اور تیسرا فلاں وقت۔ حضور نے فرمایا جب سورج طلوع ہوگا نا پہلا قافلہ آ جائے گا، اور جب سورج درمیان میں ہوگا دوپہر کا وقت، اس وقت استوا پہ ہوگا، اس وقت دوسرا، اور تیسرا سورج جب غروب ہونے لگے گا اس سے پہلے پہلے آ جائے گا۔ اب 2 پارٹیاں بن گئی، کتنی پارٹیاں جی؟ ایک پارٹی کا جو رہبر تھا ابو جہل تھا، اور ایک پارٹی کا رہبر ابو بکر تھا۔ ابو جہل نے کہا چلو جی آؤ اسے اچھی ایجاد باندھے، اگر وہ قافلے نہ آئیں گے نا ہم تمسخر اڑائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا ہم بھی عظمت مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، اور جب حضور کی عظمت کا ظہور ہوگا ہم نعرے بلند کریں گے۔ اب دونوں بیٹھ کے ادھر پہلا قافلہ آتا ہے، ابو بکر بچ جا کے کہتے وہ دیکھو مصطفیٰ کی زبان سچی ہو گئی ہے۔ دوسرا قافلہ، جب تیسرے قافلے کا وقت آیا نا تو راستے میں اس قافلے کو مشکل پیش آیا، معاملہ پیش آیا، اب قافلہ ہو گیا لیٹ۔ جب قافلہ لیٹ ہوا نا رب نے سورج کو کہا سورج خبردار تو نے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، آج معاملہ محبوب کی زبان کا ہے، بڑھنا نہیں ہے۔ جب قرآن پڑھئے گا وہ تو آقا ہے نا، حضور کے نوکروں کی شان کیا ہے؟ پڑھئے سورہ کہف، اللہ فرماتا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ کا سورج خبردار اصحاب کہف لیٹے ہوئے ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم۔ نظام رک جاتا ہے، سورج رک گیا، جب سورج رک جاتا ہے نا ادھر کیا ہوا؟ جب معاملہ ان کے قافلے کو ہوا، معاملہ قافلے کو ہوا، اب ادھر محبوب میں زبان بھی فرمائی ہوئی تھی، کیا ہوا؟ جب معاملہ ٹھیک ہوا ادھر سورج غروب ہونے لگا، پہلے پہلے قافلہ۔ تو کہنے کا مقصد کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت بنا دو۔ اور 2-3 مثالیں اور دیتا ہوں، ایک زبان صدیق کیا ہے اور ایک زبان آل محمد کیا ہے۔ میں دونوں کی مثال قرآن سے دیتا ہوں، دیکھئے قرآن پاک کا چوتھے پارے کے اندر یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 181 181 نمبر آیت ہے۔ مدینہ طیبہ کا بازار ہے، ایک یہودی تھا، عالم تھا یہودی، اس کا نام تھا فہناس، بعض اہل کتب نے اور اس کا نام لکھا، فہناس مشہور ہے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے اور تورات کی تلاوت کر رہا ہے، اسی بازار سے ابو بکر صدیق گزر رہے ہیں۔ آپ سرکار گزرے نا تو آپ نے فہناس سے کہا کہ فہناس کبھی تم نے قرآن بھی پڑھا ہے؟
کہ ابھی رب کا کلام بھی پڑھا. اس نے کہا میں تمہارا قرآن پڑھتا ہوں, اس میں تمہارے رب نے یہ کہا ہے نا کہ اللہ فقیر ہے اور بندے غنی ہیں. جب یہ بات کی حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھتے ہیں, جلال آ جاتا ہے. آپ نے زوردار تھپڑ نصیب کر دیا. ادھر تھپڑ لگا, ادھر شور مچ گیا کہ یہودیوں کے عالم کو تھپڑ لگا دیا. اب یہ کیس عدالت محمدی میں آ گیا. جب حضور کی عدالت میں آتا ہے نا تو سب نے کہا, پوری پنچایت لے کے آگے, پوری پنچایت برادری یہودی لے کے آگے کہ دیکھو حضور علیہ السلام سے کہا تمہارے یار غار نے نا, تمہارے یار نے, تمہارے دوست نے یہ کام کیا ہے. آقا نے فرمایا پیارے ابوبکر بتا کیا معاملہ تھا, ایسا ہوا؟ جی بالکل حضور میں نے یہ کہا. لیکن حضور ان سے پوچھئے انہوں نے کیا کیا ہے؟ میرے رب کی بارگاہ میں گستاخی کی انہوں نے اور مجھ سے برداشت نہ ہوا. جب یہ بات انہوں نے انکار کر دیا, ہم نے یہ بات کی ہی نہیں. ادھر چونکہ حضرت ابوبکر تنہا تھے, اس وقت معاملہ اکیلے کا تھا, اکیلی شخصیت کا تھا. ادھر کل یہودی برادری ہے, بات ہو رہی تھی, اللہ قرآن اتار رہا. اور قرآن اتار کے کیا فرمایا, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. حبیب یاد رکھیے گا, ان کو جو ہم آپ کے سامنے آئے بیٹھے, حبیب ان کو بتا دے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور میرا ابوبکر سچ بول رہا ہے. زبان ابوبکر کی گواہی جو ذات دے رہی ہے اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. یہ محمود کی زبان کی برکت ہے. اور اب آئیے تیسرا پارہ پڑھتے ہیں. اب زبان آل محمد کیا, آل رسول کی زبان کیا, یہ بھی سنیے گا. اب قرآن مجید کا تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61. میدان مباہلہ ہے. مباہلے کے میدان میں جب حضور علیہ السلام, اب برہان دو طرح کی ہوتی ہے, ایک برہان خدا اور ایک برہان محمد مصطفیٰ. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں نے 1993 میں تجوید کا کورس کیا تھا جامعہ رضویہ محدث اعظم پاکستان. یہ قاری منظور احمد نعیمی صاحب اس وقت حیات تھے, قاری اسلم صاحب, یہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب کے استاد اور میرے استاد کو بھی الحمدللہ. وہاں 1 سال میں نے کورس کیا محدث اعظم پاکستان. ان کے پھر منہاج القرآن کا اللہ نے فیض عطا کیا, پھر سارے چشمے اللہ پاک نے وہاں سے خیرات عطا فرمائی. اب سنیے گا, عرض کر رہا تھا کہ جب میدان مباہلہ میں برہان دو طرح کی, ایک برہان خدا کی ہے, ایک برہان محمد مصطفیٰ. اللہ کی برہان کو ذات محمد کہتے ہیں اور محمد کی برہان کو آل محمد کہا جاتا ہے. آل محمد برہان کی ٹرمینالوجی جو برہان کی قرآن مجید نے اصطلاح استعمال کی ہے. برہان کا مطلب کیا ہے؟ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کو کوئی رد نہ کر سکے. کوئی رد, اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم, کوئی رد نہ کر سکے. ادھر بھی وہی برہان پیش ہو. کبھی بھی ایسا کر لے, اپنے ساتھ کچھ دلیلیں لے کے جاؤ, چلتی پھرتی دلیلیں. ایک دلیل کو علی کہتے ہیں, ایک دلیل کو زہرا کہتے ہیں, ایک دلیل کو حسن کہتے ہیں, ایک دلیل کو حسین کہتے ہیں. یہ دلیل محبت بھی ہے, دلیل قربت بھی ہے, دلیل معیت بھی ہے, دلیل نسب بھی ہے, دلیل عظمت بھی ہے, دلیل مظہریت بھی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل منیت بھی ہے, دلیل اقربیت بھی ہے. اقربیت کی دلیل کو آل محمد کہا جاتا ہے, آل مصطفیٰ کہتے ہیں. جب یہ ہستیاں آئیں نا میدان میں تو سرکار نے کیا فرمایا کہ میں نے ہاتھ اٹھانے, اے حسن تم نے آمین کہنا, اے حسین تم نے آمین, زبان سے بس آمین کہنا ہے, اور کوئی گل بس آمین کہنا ہے. مجھے بتائیے آمین میں کوئی طاقت تو ہوتی ہے, اور کون فرما رہا ہے, کس سے فرما رہا ہے؟ اے حسین پیارے, اے حسن پارے پیارے, تم نے آمین کہنا ہے. اب کیا ہوا جب اتنی بات ہوئی نا, اسقف جو بڑا پادری تھا ان کا, اس نے کہا یا ایھا النصارى ارجعوا وراءکم, اے نصرانیوں واپس لوٹ جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کے نبی کے دائیں بائیں دو نور آ رہے ہیں, دو چہرے آ رہے ہیں. اگر نبی نے ہاتھ اٹھا دیے اور ان کی زبان سے آمین نکل گیا, دھرتی پر عیسائی باقی نہیں بچے گا. اس کا مطلب یہ ہوا جن کی زبان کی آمین کا یہ طاقت ہے, ان کی دعا کی شان.
नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अज़मत मुस्तफा। उनकी आमीन का शान का आलम क्या, उनकी दुआ का शान का आलम क्या, और फिर ये आमीन, ये दुआ क्या है और आमीन क्या है। करबला में दुआ नहीं मांगी, दुआ अगर होती ना, मामला दुआ का नहीं था, मामला रजा का था। दुआ का दर्जा छोटा होता है और रजा का दर्जा ज्यादा होता है। मेरे इमाम ने सब कुछ देके कहा, मौला जैसे तू राजी है वैसे मेरा। कराने रजा थे तो अल्लाह पाक जुबानों का कितना हया फरमाता है। फिर आओ, ये महीना गौसे आजम का, पिछला महीना रसूल आजम का था और ये महीना गौसे आजम, पिछला महीना सिराजुल मुनीर का था और ये महीना पीराने पीर का है। पिछला महीना जो था असल का था, ये महीना नस्ल का। और हम नस्ल को कैसे मानते, आला हज़रत तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी की तरफ ध्यान किया ही नहीं, लेकिन एक बात जो अलमिया पिछले दिनों मेरा भांजे कुरान पाक सामने रखा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों लाहौर से उसने सफर किया शोरकोट की जानिब, शोरकोट की जानिब सफर किया। जब सफर किया ना, एक बात सुन के ना दिल जख्मी हुआ, बहुत जख्मी हुआ। और मामला ये का बात कर, जिनकी नाराजगी में रसूलुल्लाह की नाराजगी। बिल्कुल, वाह वाह वाह, ये बात सुनिए। वो मेरा भांजा, उसने कहा मामू मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या? कहने लगे एक बच्चा, और बच्चा अब उसका नाम भी पता है, वो नाम भी जानते। कहने लगे लाहौर से मेरे साथ बैठा और शोरकोट तक उसने सफर किया और एक ही उसकी जुबान पे मामला था कि सैयदा ने खता की थी। बच्चा है, मैं कुरान पाक मेरे सामने पढ़ा, इस बात पे बहस कर रहा है वो बच्चा, पहले साल का है, तालिब इल्म है। और फिर जब मुझे बताया ना, मैंने कहा बेटे कि वो दौर था जब हमारे मदारस में ये तालीम दी जाती थी, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा जब ये पढ़ाया जाता तब तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब ये बच्चों को कौन सी बहस सिखाना शुरू कर दी? ये बच्चा के पहले साल का तालिब इल्म। मैंने कहा मैं मस्जिद में बैठा हूँ, कुरान मेरे सामने है, अल्लाह ताला की जात गवाह है। कर्ज करने का मकसद ये है कि क्या जरूरत पड़ गई है मदारिस में इन चीजों को डिस्कस करने की, क्या जरूरत पड़ गई है? याद रखिएगा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तय्यबा और मेरे इमाम ने क्या कहा, हालत क्या फरमाते, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। आप फरमाते उनकी पहचान क्या है? खुद भी नूर है, बाबा भी नूर है, शौहर भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। अपने घर घर में ये पैगाम दो और बच्चों को पढ़ाओ सिखाओ, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर, सब घराना नूर का। ये नस्ल का महीना, ये गौसे आजम के महीना है। और मैं गौसे आजम की अम्मा जान की बात कर रहा हूँ, मैं गौसे आजम के जड़ की बात कर रहा हूँ, गौसे आजम की असास की बात कर रहा हूँ। अब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला आपको भी फैल मिला जुबान का, सुभान अल्लाह, जुबान भी हो रही है ना। आपकी उम्र थी 90 या 91 साल और हुजूर गौसे पाक सिर्फ पीर नहीं थे, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का कभी आपने लहजा देखा? यकीन करें लहजा देखा है ना। और पीर नसीरुद्दीन नसीर के लहजे में सही जो है इनकलाबियत मिला था। जब बोलते थे पता चलता जना बोल रहा है, को मर्द बोल रहा है, मर्द कलंदर बोल रहा है। और आओ हुजूर गौसे आजम का ये फैज था। हुजूर गौसे आजम बैठे, अब्बासी सुल्तानत का चूंकि उस वक्त उरूज था, वो खलीफा मुस्तनद बिल्लाह उसकी हुकूमत थी। वो अशरफियाँ लेकर, लंगर लेकर, नजराना कि पीर साहब नजराने लेने आए, ठीक है, नजराना लेके है ना। आपने उसकी अशरफियाँ पकड़ी और पकड़ के जोर से दबाई, अंदर से खून निकला। आपने कहा हया नहीं आती गरीब का खून चूस कर अब्दुल कादिर को पेश करते, गरीब का खून चूस कर अब्दुल कादिर को पेश करते। और कौन? अब्दुल कादिर जिलानी।
صرف پیر و مرشد نہیں. اس وقت جو یونیورسٹی ہے الازہر جو القاہرہ یونیورسٹی میں کہتے ہیں, الازہر بھی کہتے ہیں اس کو, وہاں میرے کلاس فیلوز پڑھ بھی رہے اور کچھ اس وقت ٹیچر بھی ہیں. کہتے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر جو اس وقت میتھ کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے, ریاضی کی, اس کے مصنف کو عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے. عباس ابن فرناس جس نے اینک بنائی ہے, اینک آپ بھی کچھ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے, جس نے اینک ایجاد کی ہے, یہ بندہ شاگرد ہے حضور غوث اعظم کا. یعنی پیر و مرشد ہو تو ایسا جس کے اندر اللہ پاک نے ہر خوبی دی ہو. آپ فرماتے ہیں میری عمر 91, آپ کی عمر 91 سال کی. فرمائے جب 51 سال عمر ہوئی نا, کیونکہ آپ ایران میں پیدا ہوئے, گیلان جس کو عربی میں جیلان کہتے ہیں اور فارسی میں گیلان کہتے ہیں, گیلان ہی تھا. تو آپ آئے, کہتے کہ مجھے عربی پر عبور حاصل نہیں, کمال حاصل نہیں تھا. ایک دن میں بیٹھا تھا ظہر کی نماز پڑھ کے, کیا ہوا, کملی والے کی آمد ہوتی. کملی والے کی سرکار پر عبدالقادر منہ کھولو. میں نے منہ کھولا, حضور نے لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا, 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. آؤ 11ویں پکانے والوں بتاؤ یہ کس زبان کا فیض مل رہا ہے, کس زبان کا فیض ملا. کہتے ہیں حضور چلے گئے, کچھ دیر کے بعد مولا علی آئے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا کہ آقا علیہ السلام نے کوئی کمی چھوڑی تھی, تو مولا علی کیوں آئے؟ حکمت کیا تھی, راز کیا تھی؟ مولا علی کیوں آئے, حکمت اور راز کیا تھی؟ آپ نے حدیث تو سنی ہوگی, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اے علم لینے والوں, اے قیامت تک علم کی مسجد پر بیٹھنے والوں, یاد رکھو جب تک باب العلم کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا نہ علم مل سکتا ہے اور نہ علم کا فیض مل سکتا ہے. اب حضور غوث اعظم آپ سمجھتے تھوڑی دیر گزری, اب سرکار مدینہ سے آئے, مولا علی نجف سے آئے. آقا نے مولا علی فرماتے ہیں بیٹے عبدالقادر منہ تو کھول, زبان کس کی اور فیض کس کو دیا جا رہا ہے. اس لیے آج جو 11ویں پر پکاتا ہے اور حضور غوث اعظم کے نام کے نعرے بلند کرتا ہے, وہ یہ دیکھو کس زبان کا فیض ہے. اس زبان پر زبان مصطفیٰ کا فیض بھی ہو, زبان مرتضیٰ کا فیض بھی ہو, اس زبان کو زبان عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے. پھر کیا وہی عبدالقادر جیلانی جب خطبہ دیتے ہیں, محدث ابن جوزی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم آ کے بیٹھتا, اپنے شاگردوں سے کہتا ہے چلو آؤ جمعہ پڑھ دیا. سنیا بغداد کی جامعہ نظامیہ دے وچنا ایک بابا آیا, عبدالقادر تے بڑی ڈاٹی تقریر کرے, کمال کی تقریر. آؤ تقریر چھوڑ کے آ رہی. حضور غوث پاک خطاب فرما رہے تھے اور سامنے محدث ابن جوزی عالم دین تھا, اپنے وقت کا بڑا محدث تھا. لوگوں خیر اس کے حوالے سے ڈیٹیل ہے وہ الگ بات ہے. سامنے بیٹھے محدث ابن جوزی, میرے غوث اعظم نے قرآن پڑھا, تشریح کی نا, اس نے کہا حضور یہ بات پہلے سنیے, کوئی نہیں سنائی, نویں گال سنا. آپ نے دوسری پڑھ دی, تیسری پڑھ دی, تفسیر چوتھی, 11 تفسیریں پڑھی نا. ہر تفسیر پر مولوی صاحب کہتے ایک گال پہلے سنی ہوئی, نویں سناؤ. اب میرے شیخ نے کیا کہا, آپ نے کہا سن پھر محدث ابن جوزی, نحنو نرجو من القال الى الحال. پہلے میں قال کی بات کر رہا تھا, اب میں حال کی بات کر رہا ہوں. یہ حال کیا ہوتا ہے, حال ہی حال والے حال جانتے. میں حال کی بات کرنے لگا ہوں, اتنی بات ہوئی نا. پھر آپ نے اگلی دفعہ تفسیر شروع کی, اس نے کپڑے پھاڑ دیے. اس محدث نے کہا حضور بس کیجئے, یہاں سے میری میت اٹھ کے جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ زبان علی کی خیرات ہے, یہ زبان مصطفیٰ کی خیرات ہے. قیامت تک کے لیے امت کو غوث اعظم کی نظر میں, ان کی صورت میں زبان مصطفیٰ کا خیر بھی ملتا رہے گا اور زبان مرتضیٰ کی خیر بھی ملتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا کہ ایک بات جو اکثر کتب میں لکھی گئی اور تمام علماء اہل سنت نے اس کو لکھا کہ سمرقند کا علاقہ زبان کیا ہوتا ہے, کسی کی زبان پر اعتماد کرنا. اور آج ہم جتنا بھی دین لیے پھرتے ہیں نا, یہ زبان مصطفیٰ پہ اعتماد کرنا. اللہ کو مانا اسی زبان پہ اعتماد کر کے, جنت مانی اسی زبان پہ اعتماد کر کے, فرشتوں کو مانا
تو پھر پوچھے نا آپ سے کہ دین کیا ہے، کہہ دینا زبان مصطفیٰ پہ اعتماد کا نام دین ہے۔ یہ دین کی آسان تجریح ہے۔ ایک سمرقند کا علاقہ ہے، ایک سید زادی جو کسی اس وقت کے رئیس کے دروازے پر گئی اور کہا بات یہ کہ معاملہ مانگنے کا نہیں، معاملہ مانگنے کا نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے کچھ رہائش کے لیے جگہ مل جائے۔ جب اللہ نے سبب بنا دیا یہاں سے چلے جائیں گے، اس نے کہا، پہلے رئیس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا سید زادی۔ اس نے کہا میں کیسے مان جاؤں کہ تو سید زادی؟ لوگ بھی آج تکڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے، معاملہ اوپر والے جانتے ہیں۔ اللہ رسول کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے گھر کا معاملہ یہ نہیں، ادھر کا معاملہ ہے۔ بہرحال اب کیا وہ اس سید زادی نے کہا میری زبان پہ اس نے کہا نہیں دلیل دے، چلی گئی۔ اب دوسری طرف ایک مجوسی تھا، آتش پرست تھا، اس کے دروازے پر گئی نا، اس نے دیکھا نا کہ مسلمانوں کے نبی کے خاندان کی ایک بچی آئی۔ اس نے گھر والوں کو کہا ایک طرف مکان جو ہے صاف کر دو، مسلمانوں کے نبی کے گھر سے ایک بچی آئی، آل رسول کی بچی آئی۔ اب اس نے نوکری کی، خدمت کی، تھا مجوسی، ادھر مسلمان تھا مگر دلیلیں مانگ رہا تھا، ادھر مجوسی ہے خدمت کر رہا۔ جب یہ بات ہوئی نا، رات ہوتی ہے، جب رات ہوتی ہے نا دونوں طرف زاویے تھے، ادھر بھی زاویہ تھا ادھر بھی زاویہ۔ جب رات ہوئی نا تو وہ جو رئیس تھا نا اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت وفا ہو چکی ہے اور لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی جنت کی طرف بڑھتا ہے نا، کیا دیکھا؟ دروازہ جنت پہ خود رسول خدا کھڑے۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا امت ہے۔ بتا امتی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ بھی دلیل مانگی ہے، حق بھی ادا کیا امتی ہونے کا، دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار زبان ہی، ہماری بیٹی تیرے دروازے پر آئے، اس کی زبان پر اعتماد نہ کرے، اس کی زبان کا اعتبار نہ کرے اور مجھے زبان کا کہتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ صبح آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھل گئی، دوڑا دوڑا اس مجوسی کے دروازے پر گیا، دستک دی، کہا تمہارے گھر کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں؟ سبحان اللہ، کوئی مہمان تو ہمیں دے دے۔ کہا خیر تو ہے، کہا مہمان دے دے۔ اب اس مجوسی نے کیا کہا؟ پہلے تھا، اس نے کہا لگتا ہے تو نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا بالکل خواب دیکھا۔ کہا اگر خواب میں تو نے کچھ دیکھا ہے نا تو خواب میں ہم نے بھی کچھ دیکھا، ہم نے بھی خواب دیکھا ہے۔ جس نبی نے خواب میں تجھے یہ فرمایا ہے نا، اس نبی نے خواب میں اپنی غلامی عطا فرما دی ہے، اپنا نوکر بنا دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک سید زادی کی زبان پر اعتماد کیا ہے، اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، جرت بہادری، طاہر القادری، جرت و بہادری۔ اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کی نسبتوں کو یوں سلامت رکھے، نسبتوں کو یوں سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے محبتوں کی بولی بولنے کی، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقہ سے یہ بہاریں سلامت رکھے، یہ نظارے سلامت رکھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آج جتنے بھی احباب تشریف لائے، اللہ آپ کی زبانوں کی خاطر دی زبان حق میں سنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے، اور خلد تو گھر ہے غلامان رسول اللہ کا، اور جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے۔ ما علیہ اللہ